بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قاسم کی شہادت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سننے والے ہیں حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ اب ہاشمی خاندان میں ایک مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں۔ ان کی عمر 19 سال ہے اور ان کی شادی کا رشتہ امام علی مقام کے صاحبزادی حضرت سکینہ سے طے ہو چکا ہے۔ حضرت کی خدمت میں وہ دست وستہ کھڑے ہیں اور راہ حق میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا، بیٹا تم میرے بھائی حسن مصطفیٰ کی یادگار ہو، میں کس طرح تمہیں تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ عرض کیا، چچا جان مجھے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ضرور دیجیے اور مجھے اپنے اوپر قربان ہونے کی شہادت میں محروم نہ کیجیے۔ جب حضرت قاسم نے بہت اصرار کیا تو امام پاک نے روتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا۔ دشمن کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں آئے تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے چاند کا ایک ٹکڑا سامنے نمودار ہو گیا۔ ان کے جسم پر جرح بھی نہ تھی بلکہ صرف ایک پیراہن پہنے ہوئے تھے۔ شوق شہادت کے جوش میں میدان میں آ گئے اور یزیدی لشکر سے فرمایا، اے دین کے دشمنوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہے بھیجو۔ عمرو بن سعد نے ملک شام کے ایک نامی گرامی پہلوان ارجک سے کہا، تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ اس نے کہا، میں ہرگز نہیں جا سکتا کہ بچے کے مقابلے میں جانا ہماری توہین ہے۔ ابن سعد نے کہا، تم اسے بچہ نہ جانو، یہ حسن کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، اس کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ اس نے کہا، کچھ بھی ہو میں ایسے بچے کے مقابلے میں نہیں جا سکتا، البتہ میرے 4 بیٹے یہاں موجود ہیں، میں ان میں سے ایک کو بھیج دیتا ہوں، ابھی 1 منٹ میں اس کا سر کاٹ کر لے آئے گا۔ ارجک کا بڑا بیٹا زہر میں بجھی ہوئی قیمتی تلوار چمکاتا ہوا اور بادل کی طرح گرجتا ہوا میدان میں آیا اور پہنچتے ہی حضرت قاسم پر وار کیا۔ آپ نے اس کے بار سے بچ کر ایسی تلوار ماری کہ وہ ایک ہی تلوار میں ڈھیر ہو گیا۔ آپ نے لپک کر اس کی تلوار اٹھا لی۔ اب ارجک کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھ کر غصے سے بھرا ہوا سامنے آیا۔ آپ نے پہلے ہی بار میں نیزہ مار کر اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ اب تیسرا بھائی غیظ و غضب میں بھرا ہوا آگے بڑھا اور گالیاں بکنے لگا۔ آپ نے فرمایا، ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے کہ یہ اہل بیت نبوت کی شان کے خلاف ہے، البتہ ہم تجھے تیرے بھائیوں کے پاس ابھی جہنم میں پہنچا دینے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اسے بھی کھیرے کی طرح کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب ارجک کا چوتھا بیٹا شیر کی طرح گرجتا ہوا حضرت قاسم پر حملہ آور ہوا۔ آپ نے اس کے بار کو بیکار کر دیا اور اس کے کندھے پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر آ گیا اور پھر پوری طاقت کے ساتھ اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے سر کو جسم سے الگ کر دیا۔ جب ہاشمی بہادر نے چند منٹوں میں ارجک کے 4 بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کے سارے غرور کو خاک میں ملا دیا تو وہ غصے سے کانپنے لگا اور جن کے مقابلے میں آنا پہلے وہ اپنی توہین سمجھتا تھا اب ان سے لڑنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا ہوا، شیر کی طرح دھاڑتا ہوا میدان میں آ کر حضرت قاسم کو للکارا کہ لڑکے تیار ہو جاؤ، موت تمہارے سر پر آ گئی ہے۔ اب میں نے فرمایا، ارجک ہوش کی دیا کر، تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا، ابھی تو نے ہاشمی بہادروں کو نہیں دیکھا، ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، تو ہمارے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ارجک یہ تانا سن کر اور بھی آگ ببولا ہو گیا اور حضرت قاسم پر نیزے سے حملہ کر دیا۔ آپ نے اس کے بار کو بیکار کر دیا، پھر آپ نے بھی نیزے سے بار کیا جو خالی گیا۔ اس طرح دونوں طرح میں سے کچھ دیر نیزہ بازی ہوئی، اس کے بعد
ارجک نے تلوار کھینچی تو آپ نے بھی تلوار نکال لی۔ اس نے جب آپ کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کی تلوار دیکھی تو کہا، یہ تلوار تو ہمارے لڑکے کی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ آپ نے ہنس کر فرمایا، تیرا بیٹا مجھے یادگار کے طور پر یہ تلوار اس لیے دے گیا ہے تاکہ میں تجھے اسی سے موت کے گھاٹ اتار کر تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔ یہ سن کر ارجک غصے سے بفر گیا اور حضرت قاسم پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے الحرب خداتن کے پیش نظر فرمایا کہ ارجک، ہم تو تجھے نہایت تجربہ کار بہادر سمجھتے تھے، لیکن تو نہایت اناڑی ہے کہ گھوڑے کی جین کسنے کا بھی سلیقہ نہیں رکھتا۔ آپ کے اس طرح فرمانے پر جب وہ جھک کر اپنے گھوڑے کی جین دیکھنے لگا تو اسی وقت آپ نے تلوار کا ایسا بھرپور بار کیا کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گرا۔ فولاد کا ٹکڑا زمین پر سر نیگو ہو کر تکبر ہو گیا۔ زخموں کے راستے موجو خون ہو کر حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ارجک کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور خیمے کی طرف آ کر حضرت امام کی خدمت میں عرض کیا، اے چچا جان، پیاس چچا جان، اگر ہمیں تھوڑا سا پانی پینے کو مل جائے تو ابھی ہم ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا، بیٹا تھوڑی دیر اور صبر کرو، ان قریب تم نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم پھر میدان کی طرف پلٹ پڑے۔ ابن سعد نے کہا، اس نوجوان نے ہمارے کئی نامی گرامی جوانوں کو قتل کر دیا ہے، لہذا اب اس کے مقابلے میں تنہا نہ جاؤ، اسے چاروں طرف سے گھیر کر قتل کر دو۔ دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ کے جسم پر 27 زخم آئے۔ آخر میں شیش بن سعد نے آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور پکارا، بنی اے چاچا جان، میری خبر گیری فرمائیے۔ امام اپنے بھتیجے کی دردناک آواز سن کر دوڑ پڑے، دیکھا کہ جسم نازنین زخموں سے چور چور ہے۔ آپ نے ان کے سر کو گود میں لیا اور چہرہ انور سے گرد غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت قاسم نے آنکھیں کھول دیں اور اپنا سر امام پاک کی گود میں پا کر مسکرائے، پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ محترم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے باقی سے سبق حاصل ہوا ہو تو ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کرنا، کیونکہ آپ کا کمنٹ پڑھ کر ہمیں بہت خوشی حاصل ہوتی ہے، اس سے ہمارا حوصلہ اور بڑھتا ہے۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو اور مومن بھائیوں بہنوں کو شیئر کریں۔ علم کی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ ہے۔ دوستو، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دوسری ویڈیو لے کر۔ خدا حافظ۔